اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کریم سے آپ لوگوں نے کوئی ایک نعمت مانگنی ہو تو کیا نعمت مانگیں گے؟ گھر، گاڑی، پیسہ، شہرت، اولاد، کیا مانگیں گے؟ سوچا کبھی؟ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے خود ہی پوچھ لیا، مسئلہ ہی حل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب، اگر انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ اچھا اس بات کا جواب میرے رب سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری پاک نعمتوں میں سے کوئی نعمت مانگو تو صحت مانگو۔ یہ حیران کر دینے والا جواب ہے، مگر آپ تھوڑا اس بات پر زور دیں تو آپ کو اللہ پاک کی اس مصلیحت کی سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے سچ تو یہ ہے کہ یہ گاڑی، گھر، گھومنا پھرنا، نوکری، بیوی، بچے، شہرت سب بیکار ہیں اگر صحت نہ ہو تو۔ میرے رب نے کروڑوں روپے میرے اندر فٹ کیے ہوئے ہیں، فری میں ملتی ہے نا صحت؟ بتائیں ہمیں جو کچھ ملا ہے فری میں ملا ہے نا؟ اللہ پاک کی یہ نعمت ہمیں فری میں ملتی ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ اس کی قدر تب پتہ چلتی ہے جب کوئی اعضاء جسم کا خراب ہو جائے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو صرف یہ آنکھ کا ایک پلک کا مسل، اگر صرف ایک یہ مسل ویک ہو جائے میری پلک کا، تو ہم آنکھ کھول نہیں سکتے۔ یہ ہماری آنکھ کی صفائی کا کام دیتا ہے آئی لڈ، یہ آئی لڈ ہوتی ہے نا، اس کا مسل آنکھ ہماری کھلتی ہے بند ہوتی ہے، یہ ہماری آنکھ کی صفائی کا کام کرتا ہے۔ یہ خراب ہو جائے تو ہم اپنی آنکھ نہیں کھول سکتے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن 1960 میں ہوا اور کروڑوں سال پہلے میرے رب نے یہ ہماری ایکسٹرا نالی ہماری پنڈلی میں رکھ دی۔ اگر ہماری پنڈلی میں یہ نالی نہ ہوتی، ایکسٹرا نالی، تو بتائیں کیا ہوتا؟ اگر ہماری خدا نخواستہ انگلی کٹ جائے، بازو یا ٹانگ، تو یہ دوبارہ گرو نہیں ہوتی۔ مگر کمال قدرت ہے میرے رب کی کہ ایک جگر واحد ہمارا باڈی کا آرگن ہے جو دوبارہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ عضو رئیس ہے، مطلب اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے مکان، جائیدادیں، دکان، گاڑیاں، سونا سب گلیوں میں بکتے دیکھا ہے میں نے، صرف صحت کے لیے۔ خدا نہ کرے اگر آپ کو کوئی بیماری لگ جائے اور شفا نہ ہو تو آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے۔ اللہ کے بندو، میرا رب کہہ رہا ہے صحت نعمت ہے، میری نعمت مانگو۔ اگر کوئی ایک نعمت مانگنی ہو، اگر کوئی ایک نعمت، تو صحت مانگنا اتنی امپورٹنٹ اللہ کی نعمت ہے۔ سر سے پاؤں تک اللہ پاک نے اربوں روپے آپ کے اندر آلریڈی فکس کیے ہوئے۔ اس کی قدر کریں اور ہر لمحے اپنی رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو جا کے بتائیں کہ بھائی تم پیدائشی کروڑ پتی ہو۔ کسی کا گردہ خراب ہو جائے، کسی کی آنکھ خراب ہو جائے، کسی کی ٹانگ، کسی کے ناک، کسی کی سونگنے کی، کسی کی بولنے کی، کسی کی چلنے کی صلاحیت، کسی کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو اس کا احساس تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی یہ نعمت موجود نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نا، لاکھوں لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ چل سکتے ہیں، لاکھوں لوگ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی چل نہیں سکتے۔ آپ بول سکتے ہیں، اور لاکھوں لوگ دنیا سے صرف ایک دفعہ بول سکے یہ خواہش لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمیں میرے رب نے صحت جیسی دولت اور نعمت سے نوازا ہے۔ آپ ہر لمحے، ہر سانس پہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ جب سانس کم آتی ہے نا، آکسیجن لیول 90 سے نیچے چلا جاتا ہے نا، تو اس سانس، اس کی نعمت کا پتہ لگتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ 10-10 12-12 لاکھ روپے دے کے لوگ وینٹیلیٹر پہ 2-2 دن 3-3 دن گزارتے ہیں۔ یہ کووڈ کے اندر تو دیکھا نا ہم سب نے۔ تو اپنی رب کی نعمت کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ پاک نے تمام حس کے ساتھ، تمام آرگنز کے ساتھ اور مکمل صحت کے ساتھ صحت مند پیدا کیا۔ شکریہ۔
مرد ہو یا عورت ہو پڑھنے سے نہیں منع کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ 10 سبجیکٹ دوسرے پڑھ سکتے ہو، جس میں سائنس ہے، بایولوجی ہے، میتھس ہے، کیمسٹری ہے، آرٹس ہے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، تو آپ ایک قرآن نہیں پڑھ پائے، ادھر جو ہے آپ نے اللہ کا جو میسج ہے اس کو اگنور کر دیا، تو یہاں پر نقصان ہو جائے. نقصان کیسے ہوگا؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، انسان کہے گا یا رب میں تو دنیا میں دیکھتا تھا اور آج کیا ہوا کہ میں قیامت کے دن اٹھا ہوں اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں تو اندھا ہو گیا. تو اللہ what Allah will say قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، وكذلك اليوم تنسى، تم نے ہماری آیات کو اگنور کیا تو لو آج ہم نے تمہیں اگنور کر دیا، بھلا دیا. جاؤ. تو میں بس یہ کہتا ہوں کہ میں خود جو ہے وہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، کیمبرج سے میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ وہ بھی پڑھو، سب کچھ ساتھ پڑھو، لیکن قرآن بھی پڑھو ساتھ، آپ حدیث بھی ساتھ پڑھو، سارا کچھ بیلنس کرو، کیونکہ آپ کی یہ بھی ضرورت ہے.